لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ناظرین السلام علیکم. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے حج بیت اللہ. حج سے مراد ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا اللہ کے گھر کی زیارت کا، خانہ کعبہ کی زیارت کا. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سن 9 ہجری میں حج فرض کیا. قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ اس کے گھر کا حج کریں، اور ہر اس شخص پر یہ فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو، یعنی حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ استطاعت سے کیا مراد ہے. تو آپ نے فرمایا کہ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس سواری ہو یا سواری کا خرچہ ہو، اور حج کے دوران جو آپ کا خرچہ ہونا ہے اتنے آپ کے پاس پیسے موجود ہوں، تو یہ استطاعت ہے. اس کے بعد ایک اہم چیز جس سے ہم حج شروع کرتے ہیں، حج کا آغاز کرتے ہیں، وہ ہے احرام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات متعین کیے جسے ہم میقات کہتے ہیں. اب بیت اللہ مکہ شریف میں ہے، تو مکہ کے ارد گرد مختلف جگہیں ہیں جنہیں میقات کہا جاتا ہے. فرض کریں اگر آپ مشرق سے آ رہے ہیں، پاکستان سے آ رہے ہیں، یا اور مزید مشرق سے آ رہے ہیں، مکہ کے مشرق سے، تو ہمارا جو میقات ہوگا وہ طائف کے قریب ایک جگہ ہے قرن المنازل، وہاں سے ہم احرام باندھیں گے. اسی طرح اگر آپ بائی ایئر آ رہے ہیں، اور آج کل زیادہ تر سفر بائی ایئر ہوتا ہے، تو جہاز میں بتا دیا جاتا ہے کہ ہم احرام کی میقات کی حدود میں داخل ہونے لگے ہیں، تو آپ احرام باندھ لیں. یا اگر پہلے سے احرام کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو آپ نیت کر لیں. اسی طرح اگر آپ مغرب سے آ رہے ہیں تو جدہ میقات بنتا ہے. اگر آپ شمال سے آ رہے ہیں تو میقات مدینہ منورہ کے قریب ایک جگہ ہے ذوالحلیفہ، وہ میقات ہے شمال سے آنے والے لوگوں کا. اگر آپ جنوب سے آ رہے ہیں یمن کی طرف سے، تو پھر مکہ کے قریب جنوب کی طرف ایک جگہ ہے یلملم، وہ میقات بنے گا، وہاں سے احرام باندھیں گے. اگر بائی ایئر آ رہے ہیں تو وہاں بھی جہاز میں آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ میقات کی حدود میں داخل ہونے والے ہیں، تو آپ احرام باندھ لیں. یا احرام پہلے سے احرام کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو آپ صرف نیت کر لیں گے احرام کی. اسی طرح حج کی علماء نے 3 قسمیں لکھی ہیں. حج افراد ہے، حج قران ہے، اور حج تمتع ہے. تو آپ نے نیت بھی اسی طرح کرنی ہے. جب آپ احرام باندھیں گے تو آپ کون سا حج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اسی حج کی آپ نیت کریں گے. حج افراد میں صرف حج ہوتا ہے، اس کے ساتھ عمرہ شامل نہیں ہوتا. قران اور تمتع میں حج کے ساتھ عمرہ بھی شامل ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ حج قران آپ ایک ہی احرام میں کرتے ہیں، پہلے عمرہ کرتے ہیں اور پھر احرام کی حدود میں ہی رہتے ہیں، اور احرام کی جو قیود اللہ نے اور اللہ کے رسول نے متعین فرمائی ہیں اسی میں رہتے ہوئے آپ حج بھی کرتے ہیں. تمتع یہ ہے کہ پہلے آپ عمرہ کرتے ہیں، پھر احرام کی حدود و قیود سے باہر آ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر حج کے لیے دوبارہ احرام باندھتے ہیں. تو یہ تمتع ہے. اور اسی طرح ایک فرق یہ بھی ہے کہ حج قران اور حج تمتع میں آپ قربانی بھی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، لیکن حج افراد میں آپ جانور ذبح نہیں کرتے، اس میں قربانی نہیں کی جاتی. اسی طرح یہ بھی ایک اہم عنصر ہے حج کے بعد، حج کے دوران، کہ جب آپ نے احرام باندھ لیا، حج کی نیت کر لی، تو آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے.
مرد اونچی آواز سے پڑھتے ہیں اور عورتیں دھیمی آواز سے۔ تلبیہ کے الفاظ ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، یقیناً تمام تعریف اور ہر قسم کی نعمت تمہارے لیے ہے اور تم ہی اس کے دینے والے ہو، تمام بادشاہت تمہاری ہے، تمہارا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے ہم مکہ کی طرف حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور جب ہم حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں تو طواف سے شروع کرتے ہیں۔ طواف کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے 7 چکر ہیں جو ہم اینٹی کلاک وائز کرتے ہیں، یعنی جس طرح گھڑی کی سوئیاں چلتی ہیں اس کا الٹ۔ حجر اسود سے ہم شروع کرتے ہیں طواف، اور حجر اسود پر دوبارہ جب ہم پہنچتے ہیں تو 1 چکر ہوتا ہے۔ اس طرح ہم 7 چکر کرتے ہیں خانہ کعبہ کے ارد گرد، اور پھر مقام ابراہیم کے قریب یا اگر وہاں پر رش ہو تو پھر حرم شریف میں کہیں بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے طواف کی۔ طواف کرنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر آپ سعی کریں گے۔ اگر آپ حج تمتع کر رہے ہیں یا قران کر رہے ہیں تو پہلے عمرہ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ سعی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صفا سے شروع کریں گے اور مروہ تک 1 چکر ہوگا، پھر مروہ سے واپسی صفا یہ دوسرا چکر ہوگا۔ اس طرح آپ 7 چکر کریں گے، صفا سے شروع کر کے مروہ پہ 7واں چکر ختم ہوگا۔ تو یہ صحیح ہے۔ یوم ترویہ ہے 8 ذو الحج، یعنی 8 ذو الحج کو حجاج مکہ شریف سے مینا میں آ جاتے ہیں اور پورا دن وہاں گزارتے ہیں۔ اسے یوم الترویہ کہتے ہیں۔ ترویہ سے مراد ہے آرام کرنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھا کہ حجاج وہاں پر پہنچ جاتے تھے 8 ذو الحج کو مینا کے میدان میں، اور کچھ آرام کرتے تھے، جانوروں کو پانی پلاتے تھے، اونٹوں کو، تاکہ اگلا جو دن آ رہا ہے جو حج کا سب سے بڑا دن ہے یوم عرفات، اس کی تیاری کریں، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، فریش ہو جائیں، اور پھر 9 ذی الحج کو جو کہ عرفات کا دن ہے صبح فجر کے بعد روانہ ہو جاتے ہیں اور سارا دن عرفات میں گزارتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین دعا عرفات کے دن کی دعا ہے، اور بہترین کلمہ جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے ادا کیا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو عبادت کے لائق ہو سوائے اللہ کے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، تمام تعریف اس کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عرفات کا دن گزارتے ہیں اور غروب آفتاب کے بعد حاجی وہاں سے نکلتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھے بغیر مزدلفہ کی طرف آتے ہیں، اور وہاں پہنچ کے مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھتے ہیں اور کنکریاں اکٹھی کرتے ہیں تاکہ اگلے دن رمی کی جا سکے، شیطانوں کو وہ کنکریاں ماری جا سکیں۔ اور اسی طرح یہ بھی ہم پڑھتے ہیں سیرت کی کتابوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ عرفات سے مزدلفہ واپس آئے ہیں اور مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی ہے تو اس کے علاوہ آپ نے کوئی عبادات نہیں کی بلکہ آرام فرمایا ہے۔ اور پھر اگلا جو دن ہے جو کہ 10 ذی الحج کا دن ہے، یعنی تمام عالم اسلام کے لیے وہ عید کا دن شمار ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کا دن، لیکن حاجی اس دن کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، اس کے بعد واپس آ کر قربانی کرتے ہیں، بال منڈواتے ہیں، اور پھر احرام کا لباس اتار کر جو نارمل روزمرہ کے کپڑے ہیں وہ پہن لیتے ہیں، اور اس کے بعد مکہ جاتے ہیں، حرم شریف طواف زیارت کرتے ہیں اور سعی کرتے ہیں۔ تو یہ 10ویں ذی الحج کے اہم کام ہیں۔ اس کے بعد پھر 11ویں اور 12ویں ذی الحج کو بھی شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ 12ویں ذی الحج کے اگر آپ کو مغرب ہو جاتی ہے مینا کے اندر
تو پھر علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ 13ویں ذی الحج کو بھی کنکریاں مار کے مینا سے نکلیں گے. لیکن اگر آپ 12ویں ذی الحج کو شیطان کو کنکریاں مار لیتے ہیں اور مغرب سے پہلے آپ مینا سے نکل جاتے ہیں تو آپ کا حج مکمل ہو گیا. اب آپ پر صرف یہی بات واجب ہے کہ آپ نے اپنے وطن جانے سے پہلے طواف وداع کرنا ہے. ناظرین، آخر میں حج کے حوالے سے جو اہمیت آئی ہے اس کے بارے میں مختصر سی بات کر لیتا ہوں. ہم سب کو معلوم ہے کہ حج جو ہے ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، آخری رکن ہے، 5واں رکن ہے. لیکن ایک تنبیہ ان لوگوں کے لیے جو حج کی استطاعت رکھتے ہیں مگر اس کے باوجود حج نہیں کرتے، ان کے بارے میں بہت سخت الفاظ میں تنبیہ آئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص حج کی استطاعت رکھتا ہے اور اس کے باوجود حج نہیں کرتا تو اسی حالت میں اگر وہ خدا نخواستہ مر جاتا ہے تو وہ غیر مسلم ہو کر مرے گا. یعنی یہ ایک بہت سخت الفاظ ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ بات بہت قرین قیاس ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی، کیونکہ ایک بہت بڑا قول ہے، ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دی ہے. اور عام طور پر محدثین یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی صحابی اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو اس میں یہی گمان کیا جاتا ہے کہ اس نے یہ بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوگی. تو ہمیں بھی بہت احتیاط کرنا چاہیے. ہمیں جو صاحب ثروت ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا دیا ہے کہ وہ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں سیر و سیاحت کے لیے، لیکن وہ حج کو مؤخر کر دیتے ہیں یہاں تک کہ خدا نخواستہ موت واقع ہو جائے یا ایسی بیماری واقع ہو جائے کہ وہ جا نہ سکیں، تو انہیں چاہیے کہ احتیاط کریں. اور یہ جو اتنی سخت الفاظ میں تنبیہ آئی ہے تو اس کے لیے حج کا اہتمام کریں. اگر اللہ نے استطاعت دے دی ہے، اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے، صحت دی ہے، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ حج کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس جو عظیم عبادت ہے، عبادت حج، قبول فرمائے. اور کیونکہ یہ اتنی بڑی عظیم عبادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. وہ حج جو اللہ قبول فرماتا ہے اس کی جزا صرف اور صرف جنت ہے. یعنی ایک اتنا بڑا اجر ہے اللہ تعالیٰ نے اس عبادت میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ اگر ہمارے پاس استطاعت ہے حج کرنے کی تو ہم ضرور ضرور حج پہ جائیں اور اس عبادت کو جتنا احسن طریقے سے ہو سکتا ہے ادا کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.